نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں اور میرے سننے والے بھائیوں، آج میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے اور اللہ رب العالمین کے خوف کے کچھ علامات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ علامات جب انسان میں پائے جائے تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین کے خوف پیدا ہو جاتی ہے۔ علامات سے پہلے، کیونکہ میں نے پہلے ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ میں اس کی علامات بتاؤں گا، جب انسان وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے تو ان کے لیے کامیابی ہوگا۔ یعنی خوف خدا ہر وقت انسان کے دل میں ہونا چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین سے ڈر انسان کے دل میں ہر وقت ہونا چاہیے، کیونکہ خوف اور اللہ رب العالمین سے ڈر جب انسان میں نہ ہو تو انسان اپنی من مانی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اور جب اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف موجود ہو تو ضرور یہ انسان وہ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اور اس سے وہ کنارہ کش ہو جاتی ہے جس سے اللہ رب العالمین نے ان کو منع کیا تھا۔ تو اس بنا پر جب انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کے خوف پیدا ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی دربار میں اور بارگاہ الہی میں سچی توبہ کرنا چاہیے۔ یعنی انسان نے جتنے بھی برے اعمال کی، اچھے اعمال سے توبہ کرنا نہیں چاہیں گے، لیکن جب انسان برے عمل کرتے ہیں اور برائی کرتے ہیں، یعنی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہ کا عمل کرتا ہے، تو اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اس گناہ کو چھوڑے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور بارگاہ الہی میں سچی توبہ کرے۔ سب سے پہلے انسان کو توبہ کرنا چاہیے اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے میں ایسے گناہ اور ایسے برے کام نہیں کروں گا۔ جب یہ انسان یہ عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس انسان کو توفیق دے گا کہ وہ آئندہ کامیاب ہو جائیں گے اور آئندہ کے لیے برے اعمال یہ نہیں کرے گا۔ جب انسان کی سچی توبہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے تو انسان کے لیے رحمت کا دروازے ان کے لیے کھول جاتی ہے، اور جب انسان کے لیے رحمت کے دروازے کھول جاتی ہے تو انسان خود بخود نیکی کی طرف راغب ہوتی ہے اور برائی سے وہ اپنے آپ کو بند کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کام اللہ رب العالمین کے دربار میں اور بارگاہ الہی میں سچی توبہ کرنا، یہ انسان کا سب سے پہلا کام ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کے حضور اپنے گناہوں کو چھوڑ دی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرے۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں سچی توبہ کرنے کے لیے اور سچی توبہ کرنے کے لیے اور صدق کے دل سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اے اللہ، میں نے جو گناہ کی ان سے میں توبہ کرنے کے بعد آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ آئندہ مجھے اسی چیز کی توفیق نہ دے، اسی چیز کی توفیق مجھے عطا نہ کرے۔ تو پہلا توبہ کرنا، دوسرا دعا کرنا اللہ رب العالمین کے دربار میں بارگاہ الہی میں دعا کرنا۔ تیسرا چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا اللہ رب العالمین کی فضائل پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے خوف خدا کے لیے کون کون سی فضیلتیں بیان کی، اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی کون سی فضائل بیان کی جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ انسان وہ پیش نظر اس پر نظر رکھے، اس کو بار بار وہ پڑھے، ان پر بار بار یہ گہرے نظر رکھے کہ ان کی کیا فضیلت ہے جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔
چوتھا یہ ہے کہ جب انسان خوف خدا کرنے والوں کی علامات پر غور کرتے ہیں کہ خوف خدا کرنے والوں کی علامات کیا ہے، تو یہ انسان جب اس میں غور کرتے ہیں تو خود بخود انسان یہ گناہوں سے بچ جاتی ہے اور نیکی کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہے؟ میں اس علامات کی آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ خوف خدا کی علامات کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان اللہ رب العالمین کے خوف سے اپنی زبان جھوٹ، غیبت، فضول باتوں سے روکنا، یعنی اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور فضول باتیں، ایسے باتیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، یہ انسان اپنے زبان کو بند کرنا چاہیے، یعنی جھوٹ بولنا بند، غیبت کرنا بند اور فضول باتیں کرنا بند۔ تو جب یہ چیزیں یہ بند کرتے ہیں تو کیا کرنا؟ اس انسان کو اللہ رب العالمین کی ذکر کرنا چاہیے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کی ذکر کرے۔ دوسرا، یہ انسان تلاوت قرآن اپنے زبان پر ہمیشہ کے لیے، جب وہ بھی جو عمل کرتے ہیں تو اس عمل کرنے سے پہلے صبح شام جو بھی وقت ان کو ملے تو اس کو تلاوت کرنا چاہیے، تلاوت قرآن حکیم کرنا چاہیے۔ ان کی زبان سے تلاوت قرآن کریم ہونا ضروری ہے۔ اور علمی گفتگو میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، جب علمی گفتگو ہو رہی ہے، احادیث کا، فقہ کا، قرآن کا اور اسی طرح دوسری دینی علوم کی باتیں ہو رہی ہے تو اس انسان کو اپنے آپ اس میں مشغول کرنا چاہیے کہ وہ انسان اسی مجلس میں اپنے آپ کو مشغول کرے۔ اسی طرح اپنے پیٹ حرام سے بچ، یعنی جب وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو حلال کا استعمال کرے، یعنی حرام سے مکمل اجتناب اور حلال چیزیں اور حلال اشیاء وہ استعمال کرے۔ جب یہ انسان حلال چیزیں اور حلال اشیاء کا استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو اسی دوران اللہ رب العالمین خود بخود اس انسان کو اپنے خوف کی توفیق دیتی ہے۔ اسی طرح اس کے آن کے حرام چیزوں سے بند کرنا، یعنی حرام چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آن کے بچائی، یعنی اپنے آن کو پر اسی چیزوں کو دیکھنا جس کو اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا، حرام ہونے والی چیزوں سے اپنے آن کے بچائے۔ اسی طرح اپنے ہاتھ حرام سے بچائے اور اطاعت الہی میں استعمال کرے، یعنی اپنے ہاتھ جس سے وہ حرام چیزوں کی استعمال کرتے ہیں، حرام چیزیں پکڑتے ہیں، حرام چیزیں لیتی ہے، حرام چیزیں فروخت کرتے ہیں، حرام میں ملوث ہو جاتی ہے، تو وہ سارے کے سارے حرام چیزوں سے بچنا اور اطاعت الہی میں یہ ہاتھ اپنے ہاتھ اطاعت الہی میں استعمال کرنا۔ اسی طرح اپنے قدموں کو نافرمانی کی طرف سے نہ اٹھانا اور اپنے قدموں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی طرف اٹھانا چاہیے، یعنی اپنے قدموں کو حرام چیزوں کی طرف، حرام اشیاء کی طرف، وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حرام کیا تو اس کے قدم اس کی طرف آنے سے وہ بچائے، جس چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے منع کیا، اور اسی میں استعمال کرے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت ہوتی ہے، اور اسی میں استعمال کرے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ شخص اپنی دل بغض، حسد، کینہ سے دور کرے، یعنی اپنے اندر جس دل میں بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو تو اس انسان کو اللہ رب العالمین کی خوف کی توفیق نہیں ہو جاتی۔ جب انسان کے دل میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو اور ان ساری چیزوں سے انسان دور ہو تو اس انسان کو اللہ رب العالمین اپنے خوف کی توفیق عطا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ خیرخواہی کی چیزوں میں اپنے دل کو استعمال کرے، یعنی اپنے دل میں ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے خیرخواہی کا ارادہ کرے
اور ان چیزوں سے اپنے دل کو دور رکھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اسی طرح ریا اور نفاق سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی جس شخص میں ریا نہ ہو، نفاق نہ ہو، ان جیسے امراض جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کے گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو انسان کو اس چیزوں سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح یہ علامات تھیں جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا۔ سب سے پہلے انسان اپنی زبان کو اچھی چیزوں میں استعمال کرے، دوسرا اپنے پیٹ میں حرام چیزوں کا استعمال نہ کرے اور حلال چیزوں کا استعمال کرے، تیسرا وہ اپنے آنکھ کو حلال چیزوں کو دیکھنے میں استعمال کرے اور حرام سے بچائے، چوتھا اپنے ہاتھ حرام سے بن کر کے اطاعت الہی میں استعمال کرے، اور پانچواں اپنے قدموں کو نافرمانی کی طرف نہ اٹھائے اور اطاعت الہی کی طرف وہ جائے، اور چھٹا چیز اپنے دل میں حسد کینہ بغض اس سے دور رکھے اور ہر مسلمان کے لیے اپنے دل میں خیرخواہی رکھے، اور ساتواں چیز اپنے آپ کو ریا اور منافقت جیسی بیماریوں سے بچائے۔ تو میں نے پہلے آپ کو خوف خدا کی کچھ تذکرہ کیا تھا، جن میں جہنم کی عذابوں پر غور کرنا۔ جب انسان جہنم کے عذاب پر غور کرتا ہے، سوچ کرتا ہے اور فکر کرتا ہے، تو اس انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کی خوف پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح خوف خدا کے بارے میں بزرگان دین اور علماء کرام کے احوال کا مطالعہ کرنا چاہیے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے خوف کے بارے میں جو کچھ لکھا، جو کچھ فرمایا، اس کو سننا چاہیے اور اس کو زیر مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کو مطالعہ ضرور کرنا چاہیے کہ ان بزرگان دین اور علماء دین اور فقہا حضرات اور ائمہ نے خوف خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو اپنے آپ کی احتساب کرنے کا عادی بنائے، یعنی اپنے آپ سے احتساب ضرور کرنا ان کی عادت ہونا چاہیے، کہ انسان کی یہ عادت ہو کہ وہ اپنے اندر خود احتسابی پیدا کرے۔ اور اسی طرح خوف خدا رکھنے والے کو صحبت اختیار کرے، یعنی وہ اشخاص جو اللہ رب العالمین کے خوف اس کے اندر ہو، اسی طرح انسانوں کی صحبت مجلس کو اس انسان کے لیے اختیار کرنا لازمی ہے۔ یعنی مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرے جن کے اندر خوف خدا کی یہ علامات پائی جاتی ہے، اور جب یہ انسان اس لوگوں کے مجلس میں بیٹھا کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی خوف الہی کی یہ علامات پائی جاتی ہے، اور ان کی صحبت بھی ان لوگوں کے لیے اچھی ہوگی جن میں خوف خدا کی علامات ہو۔ یعنی صحبت کا برا اثر بھی ہے مجلس کا اور محفل کا، اور صحبت اور مجلس کے اچھے اثرات بھی ہے۔ جب انسان اچھی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے اور اپنے آپ کو اس مجالس میں شریک کرتے تھے، تو اس انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا جس کے اندر اللہ رب العالمین کے خوف کی علامات پائی جاتی ہے، تو اس انسان کو بھی یہ علامات اس کے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ چند علامات تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس علامات کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ رب العالمین کے خوف پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان سے یہ اللہ رب العالمین کے یہ غفلت اور اللہ رب العالمین سے دوری انسان سے دور ہو جاتی ہے، اور انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس کو اختیار کرنا یہ کامیابی کی نشانیاں اور علامات ہے، اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ ناکامی اور قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی کی علامات ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو صحبت اختیار کرنا، ان کی مجالس میں بیٹھنا، ان کو اپنے آپ انہی لوگوں میں شمار کرنا جس کے اندر یہ خوف خدا والی علامات پائی جاتی ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہی علامات بہت جلد پائی جائے گا، اور ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی مجھے نصیب ہوگی۔ تو اسی طرح انشاءاللہ یہ دونوں بیانیں جو میں نے کیا تھا خوف خدا کے حوالے سے، انشاءاللہ یہ ہم پشتو زبان میں بھی کریں گے آئندہ انشاءاللہ۔
اسی ویڈیو کے بعد میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو پشتو زبان میں ان دونوں تقریروں اور دونوں موضوع پر ان دونوں موضوعات پر انشاءاللہ میں آئندہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔